پاکستان سے ایک نوجوان اپنے اچھے مستقبل کے لیے سعودی عرب جاتا ہے اور یہ تقریباً کوئی 35 سال پرانی کہانی ہے جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ نوجوان سعودی عرب پہنچتا ہے اور آزاد ویزے کے اوپر جاتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے تقریباً 1 سال تک وہاں پر کام کیا اور اس کے کفیل کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بن چکے تھے، اور اس نے کفیل سے کہا کہ میں اب اپنی دکان شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کفیل نے اس سے دیکھا، اس کی طرف دیکھ رہا ہے حیرانگی سے، اور کہتا کہ کیا تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تم اپنا کام شروع کر لو؟ تو اس نوجوان نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ جی ہاں، میں اس کا بندوبست کر لوں گا، آپ بس دکان کے لیے میری حامی بھر لیں۔ کفیل نے کہا ٹھیک ہے۔ کفیل نے اس کے لیے دکان دیکھنی شروع کی اور اس نوجوان نے گھر اپنے والد کو فون کیا اور والد کو کہا کہ میں اس طرح سے یہاں پر کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو آپ میری ہیلپ کریں۔ والد نے بچوں سے مشورہ کیا، گھر والوں سے مشورہ کیا، اور 2 ایکڑ زمین جو تھی وہ سیل کی اور اس کے پیسے جو تھے اس نوجوان کو بھیج دیے۔ اب سعودی عرب کے اندر کوئی بھی آپ نے کاروبار کرنا ہے تو اس کے لیے آپ صرف وہاں پر اپنا کام شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس کام کا مالک جو ہے وہ کسی سعودی باشندے کو ہی شو کروانا پڑتا ہے۔ اب کفیل اس نے اپنے نام پر وہ دکان اس کو لے کے دی، پیسے پہنچ گئے۔ پیسے پہنچنے کے بعد اس نے وہاں پر ایک بڑا سا سٹور شروع کر لیا۔ اب جب کام شروع کیا تو تقریباً 6 سے 8 مہینے تک تو ایسے رہا کہ کرائے کے پیسے دینا بھی مشکل ہوتے تھے۔ پورا مہینہ اس نے وہاں پر بیٹھنا، بجلی کے بل، کرایہ، ہر چیز کو دیکھنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کیا اور اس کی دکان جو ہے وہ ایسے چلنے شروع ہوئی کہ مزہ آ گیا۔ اب اس کی دکان میں رش لگا رہتا، اور کئی بار کفیل جب اس کی دکان پر آتا اتنا رش دیکھتا تو اس سے جیلسی کرنے لگا، اور وہ سوچتا تھا کہ شاید یہ کاروبار جو ہے اس کی وجہ سے ہے۔ ادھر جو نوجوان تھا اس کو بھی بھنک پڑ چکی تھی، کفیل جو ہے اس کی نیت خراب ہو رہی ہے اور کفیل اس کو دھوکہ دے گا۔ اب کفیل ایک دن اس کے پاس آیا اور اسے کہتا کہ جو آپ کا اقامہ رینیو کرنا ہے اس کی فیس دے دو۔ 10,000 اس کی فیس تھی، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو 12,000 دوں گا۔ 12,000 کفیل کہتا نہیں، میں تو 60,000 روپے لوں گا۔ اب یہ مجبور تھا، اس نے مجبوری میں 60,000 روپے اس کو دیے اور اقامہ رینیو ہو گیا۔ اس کے بعد جب اگلا مہینہ آیا تو کفیل نے اس سے کہا کہ تم مجھے ہر مہینے 5,000 ریال جو ہے وہ دیا کرو گے۔ اس نوجوان نے اس سے انکار کیا۔ اس نے کہا جی یہ تو زیادتی ہے، کما میں رہا ہوں، میں آپ کو آپ کے اقامے کے پیسے دے رہا ہوں، جو آپ سے میرے معاملات طے ہوئے ہیں اس کے مطابق میں چلوں گا۔ کفیل نے کہا جی نہیں۔ اب کچھ دن گزرے تو رات کے ٹائم پہ کفیل اس کے سٹور پر آیا اور اس کے ساتھ پولیس والے بھی تھے۔ اب پولیس والوں کو کفیل کہتا کہ یہ نوجوان جو ہے میرے کاروبار پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو میں نے ملازم رکھا تھا اور یہ یہاں سے جاتا نہیں ہے، اس نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے۔ پولیس والوں نے اس نوجوان کو پکڑا اور جیل لے گئے۔ جیل لے جانے کے بعد اس کو بند کر دیا۔ مقدمہ چلنا تھا، کوئی جیل ہوتی، جو بھی ہوتا، آگے کے معاملات تھے۔ تو 2-3 دن کے بعد کفیل جو ہے اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، مان جاؤ نہیں تو تمہارے حالات بہت برے ہو جائیں گے، تم یہیں پر سڑتے رہو گے۔ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ آخر میں وہ جو پاکستانی دوسرے تھے جیل کے اندر، انہوں نے کہا دیکھو یہاں پر اسی کی سنی جائے گی، اور تم بہتر یہی ہے کہ اس کے ساتھ معاملات سیٹ کرو اور باہر نکل جاؤ، بعد میں دیکھا جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نوجوان نے اپنے وکیل کے ذریعے سعودی کفیل کے وکیل کو پیغام بھیجا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرنے کے لیے رضامند ہوں۔ جیسے یہ باہر نکلا ہے تو نکل کر یہ اپنے سٹور پر گیا، اور سٹور پر جانے کے بعد اس نے تقریباً 6 سے 8 مہینے اسی طرح سے کفیل کو ہر مہینے 5,000 دیے۔ جو اس کو بچت ہوتی تھی وہ ساری کی ساری وہیں پر لگنا شروع ہو گئی۔ اب یہ پریشان رہتا تھا، گھر پہ اخراجات ہوتے تھے، 2 ایکڑ زمین بیچ دی تھی، گھر والے کہتے تھے تم پیسے نہیں بھیجتے، کیا کر رہے ہو؟ اور ایک روز شام کو جب یہ دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا تو اس کو ہارٹ اٹیک آتا ہے، اور ہارٹ اٹیک آتے ہی اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ کفیل نے جب دیکھا کہ یہ بہت سیریس ہے، اور ادھر ڈاکٹر نے بھی کہا کہ اس کو جو ہیوی والا ہارٹ اٹیک آیا ہے، اگر اس کو دوسری بار ہارٹ اٹیک آیا تو اس کی موت ہو جائے گی۔ کفیل نے فوری اس کا خروج لگایا اور اس کو پاکستان کی ٹکٹ کروا دی۔ اب یہ ہاسپٹل سے نکلا، بڑے غصے میں تھا، اور اس نے کفیل سے بدلہ لینا تھا۔ اس کی فلائٹ جو ہے وہ نکلنے میں تقریباً ابھی 6 گھنٹے باقی تھے۔ اس نے ایک ٹیکسی پکڑی اور اپنا سامان جو تھا وہ ایئرپورٹ پہ چھوڑا، ایک دوست اس کا آ رہا تھا پاکستان اس کے پاس، اور واپس نکل آیا۔ اب یہ کسی طریقے سے ریکی کرتے ہوئے کفیل کے بنگلے پہ پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے دیوار پھلانگی، اور اب تک تقریباً 3 گھنٹے بیت چکے تھے، پیچھے 3 گھنٹے کا وقت تھا۔ اندر گیا، جب اندر گیا تو گھر خالی تھا، اور کفیل کے کمرے میں پہنچا، وہ سویا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس کو اپنے کمرے میں دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس شخص نے کیا کیا کہ کفیل کو پہلے تو مارنے کے بعد اس کو باندھا، اور باندھنے کے بعد وہاں پر پڑی ہوئی کرسی جو تھی اسے مار کر اس کے بازو اور ٹانگیں جو ہیں وہ توڑ دی۔ اس نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ اس کو غصہ اتنا تھا کہ اس کی جو کمائی تھی اس کے اوپر وہ ناجائز قبضہ کر رہا تھا۔ اب
اس نے اس کو مارنے کے بعد وہاں پر باندھ دیا، اس کا کمرہ باہر سے لاک کیا اور وہاں سے نکل آیا۔ کوئی بھی اس کے گھر میں ایسی چیز جو جس سے وہ کسی سے رابطہ کر سکے وہ سب کی سب اس نے وہاں سے غائب کر دی۔ اب یہ دیوار پھلانگتا ہے، واپسی نکلتا ہے، ٹیکسی میں بیٹھا ایئرپورٹ آ گیا، اور اب تقریباً 1 گھنٹہ رہتا تھا جہاز اڑنے میں، اور وہ 1 گھنٹہ اس کے لیے ایسے تھا جیسے صدیوں سے بڑا ہے۔ اب یہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا، اس کا ایک رنگ آئے ایک جائے، اور ادھر وقت جو تھا وہ گزر ہی نہیں رہا تھا۔ اس کو یہی تھا کہ اب کہیں سے پولیس آئے گی اور اس کو پکڑ لے گی، اب کہیں سے پولیس آئے گی اس کو پکڑ لے گی، اور آخر کار اس نوجوان کا ٹائم جو ہے وہ پورا ہوا، اعلان ہوا، یہ نوجوان جہاز میں بیٹھا اور پاکستان آ گیا۔ اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ سعودی کفیل نے جو اس کے ساتھ کیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، اور جو اس نے اس کے ساتھ کیا، اس نے تو بدلہ لیا، لیکن آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیں کہ کیا اس نے درست کیا تھا۔ اور ہمیں کاروبار کرنے کے لیے سعودیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور بہت سے سعودی اتنے اچھے ہیں کہ میں ان کی مثالیں دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو اس طرح کے نکلتے ہیں۔ باقی آپ کی کوئی کہانی ہے تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ کہانی شیئر کرنے کے لیے نمبر ہے 0325 20 629، اس پہ واٹس ایپ کر لیں۔ اللہ حافظ۔